اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے مختلف صفات بیان کی ہیں کہ ان کا مشن کیا ہے، تو اس کو مختلف انداز سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے سفیر ہیں، نمائندے ہیں، تو نمائندہ اپنا مقصد واضح کرتا ہے خود بھی، اور جو نمائندے کو بھیجتا ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ اسے میں نے کیوں بھیجا ہے۔ آپ کے ملک میں اگر امریکہ سے سفیر آتا ہے، ہمارے سفارتی اہلکار اس سے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی آپ کیوں آئے، خیریت؟ وہ کہ ویسے ہی آیا تھا میں پاکستان دیکھنے کے لیے۔ تو بھائی جب پاکستان دیکھنے کے لیے آئے تھے تو چھٹیوں میں آتے، جب آپ ایز اے سفیر نہ آتے، فیملی کے ساتھ آتے، بچوں کے ساتھ آتے، یہ تو آپ اپنے ورکنگ ڈے میں آئے ہیں، تو ویسے ہی نہیں آتے۔ وہ وجہ بیان کرتا ہے، بھائی میں افغانستان کے معاملات میں ڈسکشن کرنے کے لیے آیا ہوں، میں دیگر معاملات میں بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں، کوئی وجہ بیان کی جاتی ہے۔ سفیر کا ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی بہت ویلیو ہوتی ہے، وہ کوئی بات ویسے ہی نہیں کر دیتا۔ فرض کریں امریکہ کا سفیر آیا اور اس نے آ کے کہا کہ بھائی ہمارا جو طالبان سے ایگریمنٹ ہوا ہے وہ ہم نے کینسل کر دیا ہے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ ہلچل مل گئی پوری دنیا میں، ہلچل مچ گئی، بھائی ہم تو خوشیاں منا رہے تھے، ایگریمنٹ ہو گیا۔ فون کر کے پوچھا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، آپ کا سفیر آیا ہے، وہ کہہ رہے ہم نے وہ کینسل کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سفیر سے رابطہ کیا، ہاں بھائی واقعی، وہ کہہ رہا میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا، کوئی کینسل وینسل تو نہیں کیا، لیکن میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا چلو تھوڑا تفریح ہو جائے گی، اپریل آنے والا ہے، ایڈوانس میں اپریل فول منا لیں، تو چھوڑیں گے لوگ اس کو؟ بولتے کیوں نہیں، امریکہ چھوڑے گا ایسے سفیر کو؟ اور اگر امریکہ ایسے سفیر کو چھوڑ دے تو پھر دنیا امریکہ کو نہیں چھوڑے گی کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، بھائی اتنی بڑی پاور ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، کسی عام سفیر کا، جو کسی کنٹری کا سفیر ہو، وہ اپنی باتوں کا اتنا ذمہ دار نہیں ہوتا جتنے اس کائنات کو بنانے والے کے سفیر اپنی باتیں اور اپنی ورڈنگ کے ذمہ دار ہیں۔ نہیں آ رہی بات؟ کتنے ذمہ دار ہیں؟ اگر وہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کہہ دیں تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے سورہ الحاقہ کے آخری رکوع میں، دوسرا رکوع یہ وہ، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹ کی نسبت کریں، یہ جھوٹ نہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اتنا بڑا جھوٹ نہیں، بلکہ جتنی باتیں یہ کر رہے ہیں ان میں 99.99 باتیں وہ ہوں جو ہم نے کہی ہیں، 0.0000001% یہ اپنی طرف سے ملا لیں۔ بعض الاقاویل کا یہ مطلب ہے، یعنی معمولی سی بات کی نسبت بھی ہماری طرف جھوٹی گڑھ لیں، پورا دعوی نبوت نہیں، اس میں یہ سچے ہوں، اور جتنی باتیں ہماری طرف منسوب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ کرو، یہ نہیں کرو، ان لاکھوں کروڑوں باتوں میں ایک معمولی سی بات اپنی طرف سے کہہ دیں، یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ تو ہوگا کیا؟ ایک معمولی سی بات۔ قرآن کے الفاظ ہیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ،
اور ان کی شہرک کو کاٹ ڈالیں گے، پنپنے نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ممکن نہیں تھا، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا عہدہ، ان کا مقام، ان کا گریڈ اللہ کی نظر میں دنیا کے کسی سفیر سے کروڑہا گنا زیادہ ہے، کیونکہ سفیر کی حیثیت اس سے نہیں ہوتی کہ وہ کتنے قد، کتنا فٹ، کالا، گورا، کیسا، نہ، اسے کس کنٹری نے بھیجا ہے اسی حساب سے پروٹوکول ملتا ہے نا اس کو۔ بھائی بنگلہ دیش کا سفیر بھی آتا ہے، تھائی لینڈ کا سفیر بھی آئے گا، ہمارے جو ہمارے حکومتی اہلکار ہیں، اگر بنگلہ دیش کا سفیر آ رہا ہے، بھائی ٹھیک ہے ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، لے کے آؤ، بھائی کیسے آنا ہوا، بیٹھیے، خیریت، کوئی تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ تھائی لینڈ سے سفیر آ گیا، آئیے بیٹھیے، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوں گے جائے گا کب، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا جی آپ فلاں کنٹری سے آئے ہیں، امریکہ سے آ جائے ایک دم پورا ملک حرکت میں آتا ہے، اور اب افغانستان سے آ جائے تو بھی یہی ہوتا ہے۔ کمال ہے یار دو انتہائیں دیکھیں، ایک طرف سپر پاور، ایک طرف غریب بھوکے ننگے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جتنے احترام سے ملا برادر سے بات کی ہے نا آدھا گھنٹہ، اتنے احترام تو ڈونلڈ ٹرمپ نے شاید کبھی اپنے ابا سے بھی بات نہیں کی ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے بھائی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کدھر ٹاپک چلا گیا یار، کس کنٹری سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ جتنی پاورفل گورنمنٹ ہوگی اتنا ہی اس کے سفیر کو پروٹوکول دینا پڑے گا، اور وہ اپنی بات کا اتنا ہی زیادہ ذمہ دار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ کروڑوں باتوں میں سے ایک بات ہماری طرف غلط منسوب کر دیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں وہ حلال نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں وہ حرام نہیں ہے، ایک بات کہہ دیں، اللہ فرماتے ہیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے، ثُمَّ لَقَطَّعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ یہ محاورہ ہے عربی میں، یہ محاورہ ہے کہ جب آپ کسی کو بالکل تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو نا، بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں اس کی غلطی پر، یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ بھائی یہ آدمی اگر یہ کچھ میرے ساتھ کر لے تو میں گردن اڑا دوں گا اس کی، تو مطلب یہ نہیں ہوتا گردن، مطلب یہ کہ میں اس کو پنپنے نہیں دوں گا، میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، ناممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سچے نبی تھے، آپ سے اس بات کا امکان نہیں تھا کہ ایسا کریں۔ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک حرف اپنی طرف سے کہہ دیں۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے جو میں کئی دفعہ بیانات میں کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو پوری نبوتی کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اس کو کیوں نہیں اللہ نے پکڑ کے مارا ہے بھائی؟ اس کے علماء نے دو جواب دیے ہیں، وہ دو جواب نہ بھی دیتے تو یہی دو جواب بنتے بہت آسانی سے۔ پہلے جو وہ جواب دوں گا جو دلائل کے لحاظ سے زیادہ مضبوط نہیں ہے، دوسرا جواب زیادہ مضبوط ہے، اس کو بیان کرنے کا مزہ اپنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ پہلے دیکھو دعوتوں میں سیلیڈ آ جاتا ہے، سوپ ووپ دے دیتے ہیں بتانے کے لیے کہ آگے ڈش اس سے اچھی آ رہی ہے، کیا خیال ہے؟ کیونکہ پہلے ہی مرغے کھا کے بیٹھ گئے تو پھر سیلیڈ کھانے کا کیا؟ شروع میں تو یہ کہ بھائی کیونکہ ہماری قوم انتظار نہیں ہوتا، کھانا آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے ایسے اوڑ رہے ہوتے، تو انہوں نے پتے وتے لا کے کہ چلو یار تھوڑا جگالی کرو، ٹھیک ہے نا، شور شرابہ نہیں کرو، تمیز سے آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ کھیرا ککڑی یہ کھاؤ پتے،
تو لوگ آرام سے شرافت سے کھا رہے ہوتے, پوری پوری پلیٹیں سیلڈ کی خالی کر دیتے. اس پہ اشکال نہیں ہے, پوری پلیٹیں کھا جاتے ہیں, لیکن حیرت اس پر ہے کہ پھر دوبارہ تسلی سے اتنا ہی کھانا کھاتے ہیں جتنا سیلڈ کے بغیر کھاتے تھے. یہ کمال ہے. خیر, تو یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے نا, علماء نے لکھا ہے کہ یہ کنایا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے تو اللہ اس کے دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹ ڈالے گا, یعنی اسے پنپنے نہیں دے گا. تو مرزا کو اللہ نے پنپنے نہیں دیا ہے. قادیانی جو ہے نا بہت ساری چیزیں گھما دیتے ہیں, ایسے متضاد دعوے کرتے ہیں کہ 2 اور 2 4 کی طرح اگر کوئی قادیانی تحقیق کرنا چاہے تو مرزا کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ نیا نبی کیوں آیا؟ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب ہے مستقل نیا نبی نہیں آئے گا, پرانے والے نبی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے بھائی آئے گا. اچھا, جو پرانے پہلے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے جو آیا ہے وہ تو خود کسی اور کی سپورٹ کا اب تک ہے بھائی. یعنی اسلام کے اگینسٹ جو لوگ ہیں ان سے مدد کرنی تھی نا, تو اسلام کے اگینسٹ یہود و نصارہ ہیں, ان کے خلاف اسلام کی مدد کرنے کے لیے آیا وہ نیا نبی. لیکن اس نبی کے اب تک سارے خلفاء کہاں بیٹھتے ہیں؟ لندن میں. عجیب بات ہے. یہ کیسا نبی ہے جو ہمارے نبی کی مدد کے لیے آیا لیکن وہ بیچارہ ہم سے زیادہ مدد کا محتاج ہے. ہمارے پاس تو مکہ ہے, مدینہ ہے, جو اسلام کے مرکز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں, اور آپ کے پاس اب تک کوئی مرکز نہیں ہے, جو ہے وہ بھی آپ کا نہیں ہے, ان لوگوں کا ہے جن کے خلاف مدد کے لیے آپ آئے تھے. عجیب سی حساب, سمجھ میں آنے والا یہ حساب ہی نہیں ہے. آج برطانیہ قادیانیوں سے ہاتھ کھینچ لے وہ تو ٹھپ ختم سارا سیٹ اپ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. خلفائے راشدین نے دیکھو, قادیانی دھوکہ دیتے ہیں کہ بہت سارے پیغمبر سچے تھے مگر ان کی مدد نہیں ہوئی, وہ شہید ہو گئے, دنیا سے چلے گئے, اپنے مشن میں اس وقت کامیاب نہیں ہو سکے. تو ایسے ہی یہ بھی ایسے ہو سکتا ہے. بھائی آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پہلے والے نبی کی مدد کے لیے آیا, تو جس کام کے لیے آیا وہ کام تو ہونا کم از کم. سمجھ رہے ہیں بھائی, اللہ نے پہلے انبیاء کو قوم میں ہدایت کے لیے بھیجا, پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا. ایک نبی آئے, وہ نہیں پہنچا سکے, ان کو شہید کر دیا, اللہ نے دوسرے بھیج دیے, تیسرے بھیج دیے, یہاں تک کہ آخری نبی بھیجے اللہ نے. اب آخری نبی کی مدد کے لیے بالفرض کوئی نبی آ رہا ہے اور اس کا دعویٰ یہی ہے کہ میں ان کا دین کمزور ہو رہا تھا, اس کو طاقت بخشنے کے لیے آیا ہوں. جو طاقت بخشنے کے لیے آیا ہے اس کو خود گلوکوز کی 5-6 بوتلیں چڑھی ہوئی ہیں. یہ ایسے ہی جیسے آپ بھڈے میں تھے 15-20 ساتھیوں کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ فائٹ کر رہے ہیں, آگے 100 آدمی ہیں جن سے 15 آدمی لڑ رہے ہیں. کمک کی ضرورت ہوتی ہے, آپ نے فون کیا اپنے دوست کو, آ جا بھائی تو آپ کے جو 15-20 ساتھی تھے خوش ہو گئے, چلو یار مدد کے لیے کوئی بندہ آ رہا ہے. تو بندہ جو آیا تو وہ آپ سے بھی زیادہ باریک, اور وہ آپ سے, آپ کی مدد کے لیے آپ کے مخالفین سے گلوکوز کی 5 بوتلیں پہلے سے بک کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں جن کی مدد کے لیے آ رہا ہوں وہ تو مجھے مانیں گے نہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کے یعنی آپ لوگوں سے جو دشمن ہیں ہمارے, جن سے اسلام کو خطرہ تھا, تو میں آپ کی مدد کے لیے آپ سے گلوکوز کی 5 بوتلیں ادھار لوں گا. میں ذرا گلوکوز کی 5-6 بوتلیں چڑھا دوں, کچھ طاقت آئے گی تو پھر میں لڑوں گا. تو اس کا مطلب ہے بھائی تو ہم سے لڑے گا, تو وہ جو اسلام, جو سچی مچی کا اسلام ہے, وہ تو تم پھر آپ تو اس سے لڑنے کے لیے آئے ہو دنیا میں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پنپنے نہیں دیا مرزا غلام احمد قادیانی کو, شہرک کاٹ ڈالی ہے. دوسرا جواب جو اس سے بھی زیادہ ہٹو بچوں ٹائپ کا جواب ہے. ہٹو بچوں سمجھتے
جو نہیں سمجھتے وہ بڑے حیران ہوتے ہیں, یوٹیوب پہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, یہ بچے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مفتی صاحب ہٹا رہے ہیں. یہ کمنٹس واقعی میں نے پڑھے ہیں. تو دیکھو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ محاورے جو ہوتے ہیں نا, محاورے, ان کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو ڈکشنری میں ہو, یعنی ہٹو کا مطلب الگ لیں, بچوں کا الگ لیں. تو ایسے یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ اگر یہ معاذ اللہ جھوٹ باندھتے تو ہم دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹ ڈالتے. یہ عربی محاورہ ہے. قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا نے اگر جھوٹ باندھا تو اللہ نے دائیں ہاتھ پکڑ کے اس کی شہرک کیوں نہیں کاٹی. اس کا جواب دے رہا ہوں میں. یہ محاورہ ہے. جیسے ہٹو بچوں, کیا ایک محاورہ ہے. حالانکہ بچے یہاں کوئی بھی نہیں ہے, سارے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بات بھی ہماری طرف جھوٹی منسوب کرتے تو ہم یہ کرتے, تو دنیا میں کوئی بھی گورنمنٹ اس سفیر کی ذمہ دار ہوتی ہے جو دیکھنے میں سفیر لگتا بھی ہو, اس کا گیٹ اپ سفیروں والا ہو, اس سے لوگوں کو دھوکے میں آنے کا خطرہ ہو. جس کا گیٹ اپ ہی سفیروں والا نہیں ہے, گورنمنٹ اس سے برات کا اعلان نہیں کرتی. مثلا آپ نے دیکھا کہ جی جہاز اترا ہے اور ایک شخص 3 پیس سوٹ ٹائی میں, انگلش بھی امریکن جیسی بول رہا ہے بھائی, اور کارڈ بھی ہے اس کے پاس کونسلیٹ کا. اور اب آپ کنفیوز ہو گئے کہ یار ہمیں پہلے اطلاع تو ملی نہیں تھی کوئی سفیر آ رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے ایمرجنسی میں امریکہ نے کوئی, USA نے کوئی سفیر بھیج دیا ہو. گیٹ اپ بھی وہی ہے, لباس دیکھو اس کا, اور کارڈ بھی ہے اس کے پاس. اب اس بات کا امکان ہے کہ یہ کارڈ جعلی بنایا ہو اور یہ کچھ باتیں کر رہا ہے, تو آپ کنفرم کرو گے نا USA سے, گورنمنٹ سے, کہ بھئی آپ ہی کہے گے نہیں ہے. اس وقت گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ حکومت نے نہیں بھیجا تو امریکہ فوراً انکار کرے گا, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس کے ذمہ لازم ہے. وہ نہ کرے اور یہ پیغامات دیتا رہے اور بعد میں USA بولے 1 مہینے بعد ہم ذمہ دار نہیں ہیں, تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی آپ گیٹ اپ بھی وہی, انگلش بھی وہی بول رہا ہے جو آپ بولتے ہیں, اور اس کے پاس کارڈ بھی آپ کا. تو اگر یہ آپ کا نہیں تھا, ہم نے آپ سے پوچھا, آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کا گیٹ اپ سفیروں والا ہو, ایٹیٹیوڈ سفیروں والا ہو, اس سے دھوکے میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ تعالی. اچھا لیکن اس کے برعکس کیا ہوا؟ جہاز آیا ہم USA سے, ایک چڈی بنیان میں ایک بندہ اترا, دھوتی بنیان میں. چڈی تھوڑا کم ہو جاتی ہے آج کل, ویسے بھی لباس کے بغیر کلچر لوگ فروغ دے رہے ہیں, تو ہم مثال تو کم از کم پورے کپڑوں کی دینا. کیا خیال ہے, پیسے تھوڑی خرچ ہو رہے ہیں. دھوتی بنیان میں ایک بندہ آیا, اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی جھاڑو ہے بھائی, دھوتی بنیان میں, اور آ کے وہ جو اس کا بات چیت کا اسٹائل ہے وہ بھی سفیروں والا. انگلش تو آتی نہیں اس کو, USA سے آئے لیکن انگلش بولو بھائی نہیں ہے. اور پھر ابے تبے کر کے بات کر رہا ہے, اڑے تمہیں پتہ نہیں ہم کو امریکہ نے بھیجا ہے. اسٹائل سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ سفیروں والا اسٹائل ہے بھائی نہیں. اب وہ کوئی بیان دیتا ہے, آپ اسے لکھ رہے ہیں, یار ہو سکتا ہے اس کی بیس پہ آپ نے بہت سارے ایگریمنٹ کر لی امریکہ سے. 1 مہینے بعد جب وہ ایگریمنٹ کو پر عمل کا وقت آیا تو آپ نے امریکہ سے کہا بھائی آپ کا ہم سے یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم یہ کریں گے, اور 1 مہینے بعد $1 کروڑ آپ ہم کو قرض دیں گے, تو آپ دے دیں, ہم نے تو یہ کر لیا ہے. امریکہ پوچھے گا بھائی کس نے کہا آپ کو؟ کہیں گے بھائی وہ بندہ آیا تھا, وہ کھلے عام بولتا پھر رہا تھا, مجھے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھیجا ہے. امریکہ کہے گا بھائی میں تو اس کو نہیں جانتا. نہیں جانتے تو آپ نے اعلان کیوں نہیں کیا ہے بھائی؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق, بولو بھائی نہیں ہے. تو امریکہ کہے گا کہ ہر بھنگی چمار کی میں نے ذمہ داری بولو بھائی نہیں لی. ایسے موقع پہ اس کی تردید کرنا اس کو پروٹوکول دینے کے مترادف ہے. ایسے لوگوں کی تردیدیں کر کے ان کو عزت نہیں دی جاتی. کوئی بھی بھنگی چمار اٹھ کے بولے یار کوئی بات ہے بھائی, یہ تھوڑی کوئی بھی اٹھ کے بولے مجھے عمران خان نے بھیجا ہے. یہاں کوئی آ گیا ہے دھوتی بنیان میں اور کہے مجھے عمران خان نے بھیجا ہے, مفتی صاحب آپ سے کان میں ایک بات کرنی ہے.
ادھر دوسرا آیا, وہ دھوتی بنیان میں کہنے لگا مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھیجا. میں کہوں گا بھائی جان معاف کر, پتلی گلی سے نکل. میں فون بھی نہیں کروں گا کہ یہ کون ہے, میں انکوائری. بھائی اگر بھیجا ہوتا تو کم از کم کپڑے تو پورے پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا. یہ کیسی بات ہے کہ یار آج دھوتی بنیان میں ایک بندہ آ رہا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا یار شاید سٹا زیادہ لگا لیا اس نے, اس کا دماغ گھوم گیا. چرسیوں کو یہی ہوتا ہے کہ کبھی ان کو لگتا ہے کہ ہم امریکہ کے سفیر ہیں, کبھی ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم چاند پہ جانے والے. چرسیوں میں ہوتا ہے ایسے. چرسیوں کی باتوں کی تصدیق نہیں کی جاتی, شرابیوں کی باتوں کی تصدیق نہیں کی جاتی ہے. ایک ہیروئن جی سے کسی نے پوچھا نا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ جب یہ پیتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم چاند پہ پہنچ چکے ہیں. تو اس نے کہا تو ابھی کہاں بیٹھا ہوں میں, کہہ رہا تو میں بیٹھا ہوا ہوں چاند پہ, لگتا کیا ہے میں تو ہوں. اب اس کی باتوں کی آپ انکوائری کرو گے, تھانے میں رپورٹ کراؤ گے, یار یہ آدمی غلط باتیں کر رہا ہے, یہ پاکستان کو بدنام کر رہا ہے. اس لیے کہ چاند پہ تو امریکہ کے سائنسدان گئے تھے اور یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں, دنیا دھوکے میں پڑ جائے گی کہ پاکستانی بھی چاند پہ گئے ہیں, اور پھر بعد میں ثابت ہوگا نہیں گئے ہیں تو حکومت بدنام ہوگی. لہذا یوٹیوب پہ کلپ آنا چاہیے, تردیدی بیانات آنے چاہیے, وزیر خارجہ کے بھی, وزیر اعظم کے بھی, اور سب کے بیانات آنے چاہیے. بھائی یہ جو چرسی ہیروئن چی کہہ رہا ہے کہ ہم چاند پہ گئے, پاکستان کا اس کے بیان سے کوئی تعلق, بولو بھائی نہیں ہے, کوئی بھی لفٹ نہیں کرائے گا اس کو. اللہ ایسے پیغمبر کی تردید کا ذمہ دار ہے جس کے گیٹ اپ سے لگتا ہو کہ یہ واقعی اللہ کا پیغمبر. اور یاد رکھو سفیروں کا گیٹ اپ کا تعلق لباس سے ہے, پیغمبروں کے گیٹ اپ کا تعلق کردار سے ہے, کردار سے. ان کی زندگی کیسی گزری ہے. ایسا شخص جس کی لائف کو دیکھ کے لوگ دھوکے میں آ سکتے ہوں کہ ایسا صادق اور امین, ایسا سچا اور کھرا ہو سکتا ہے واقعی اللہ کا پیغمبر ہو. ایسا شخص جب اللہ پہ جھوٹ باندھے گا تو اللہ برات کا اعلان کرے گا. مرزا غلام احمد قادیانی کا گیٹ اپ پیغمبروں والا بولو بھائی نہیں تھا. اس کی اپنی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شریف انسان کہلانے کا مستحق نہیں تھا, پیغمبر ہونا تو دور کی بات. تبھی ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ قادیانی, اس پر تو بحث کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نبی تھا یا نہیں تھا, اس پر کبھی بھی بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ شریف انسان تھا یا نہیں تھا. شرافت پہ بحث نہیں کریں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی اپنی بات کی نہیں, کبھی بھی نہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو, کبھی بھی نہیں کریں گے. تو مرزا کی اپنی کتابوں سے عجیب عجیب چیزیں ثابت ہو. کبھی دعویٰ کیا اس نے کہ میرا نکاح فلاں خاتون سے ہوگا, میری شادی ہوگی, میری شادی فلاں سے, عشق ہو گیا تھا اس کو تو اس نے کہا میری شادی فلاں سے قرار پائی, پیش گوئی کی تھی کہ ہوگی. کمال کی بات یہ کہ جس عورت سے اس کو عشق ہوا اس کے نواسے پر نواسے اب بھی موجود ہیں. ختم نبوت کے علماء سے رابطہ کریں, اس کے نواسوں سے ملوا دیں گے آپ کو وہ. ٹھیک ہے نا, کہ ہماری پر نانی کے بارے میں مرزا نے یہ دعویٰ کیا تھا, عشق ہو گیا تھا. تو جب پھر اس نے پیش گوئی کی کہ میری شادی یہاں ہوگی. یہ میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا, اوٹ پٹانگ چیزیں پھینکتا رہتا تھا. تو اس نے کہا میری یہاں شادی ہوگی. عشق تھا, ظاہر ہے عشق میں انسان کو لگتا ہے کہ مل جائے گا. اس نے کہیں اور شادی کر لی. مرزا کی پیش گوئی جھوٹی ثابت ہوئی. جب جھوٹی ثابت ہوئی تو لوگوں نے بولا کہ آپ بالفرض اگر سچے پیغمبر ہیں تو آپ کی پیش گوئیاں جھوٹی کیوں ہو رہی ہیں. اس نے کہا دیکھو حضرت زینب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں پہ نکاح ہوا تھا, تو میرا بھی اس سے آسمانوں پہ نکاح ہو چکا ہے, تو میری پیش گوئی بولو بھائی پوری ہو چکی ہے. اب یہ اس کا ہیڈ ہے کہ میرے ساتھ نہیں ہے کہیں اور ہے, لیکن میں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ پورا بولو بھائی ہو چکا ہے, میں جھوٹا نہیں ہوں. لیکن یہاں مسئلہ قادیانیوں کے ساتھ یہ ہو گیا کہ اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ مرزا کا نکاح اس خاتون سے آسمانوں پہ ہو گیا, لیکن دنیاوی لحاظ سے بہرحال اس نے نکاح کہیں اور کیا اور آج تک ماشاءاللہ ان کی اولادیں اس خاتون کی موجود ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو خاتون تھی
وہ قادیانیوں کی ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی، کیونکہ جب آسمانوں پہ نکاح ہو گیا تو وہ پیغمبر کی بیوی بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ جو قادیانی جس کو پیغمبر کہتے، لیکن وہ رہتی کسی اور کے ساتھ تھی، ہے بھائی، بچے کسی اور سے جن رہی ہے. تو یہ پیشگوئی پوری ہو کے جتنا خطرناک ہے نا اس پیشگوئی کا پورا ہونا، پیشگوئی پوری نہ ہوتی تو مرزا کی عزت محفوظ، بولو بھائی، رہ جاتی. اس سے بڑی انسان کے لیے ذلت نہیں ہو سکتی کہ آپ کا نکاح ہوا اور معاذ اللہ پڑھایا بھی اللہ نے وہ آسمانوں، اتنا پکا نکاح تو بھائی ایک نکاح میں پڑھا دیتا ہوں، پڑوس کی مسجد کے امام پڑھا دیں گے، یا ایک نکاح فلاں پڑھا دے گا، وہ زیادہ پکا ہوتا ہے جس کا آسمانوں پہ اللہ نے نکاح پڑھایا ہو. اتنی پکی بیوی بچے جن رہی ہے بھائی کسی اور سے، تو ازواج مطہرات کا یہ حال ہے تمہاری، تو یہ تو بھائی مرزا کے عجیب سا حساب کتاب ہو گیا. پیغمبروں کے ساتھ ایسے توہین آمیز واقعات نہیں ہوتے. آپ کہہ سکتے ہیں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تو کافر تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تو کافر تھی. کافر ہونا ذلت کی بات نہیں ہے. تو اسلام نے نکاح کی اجازت دی ہے، عیسائی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، یہودی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن بیوی کا فاحشہ ہونا یہ تو نسب میں خلل کا ذریعہ ہے. یا آپ کی عزت پہ انگلیاں اٹھتی ہیں بھائی اس کی بیوی ایسی، تو بیوی کم بدنام ہوتی ہے، شوہر بولو بھائی زیادہ بدنام. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی بیویوں کو زنا سے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدت من نکاح لا من صفاء، آدم سے لے کے آج تک میرے نسب میں کہیں کسی نے خیانت نہیں کی ہے. پیغمبروں کے نسب میں کافر آ جاتے ہیں، زانی نہیں آتے. سمجھ رہے بات کو؟ کیونکہ نسب کی حفاظت ایک بہت اہم چیز ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں. کہیں بھی ولد الزنا کا سلسلہ پیغمبروں کے نسب میں نہیں آتا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کریں، وہ قانون اصل میں کس کا ہے؟ اللہ کا. اس قانون کا آلٹرنیٹ کوئی ہو نہیں سکتا.